تاجر اور جن۔ ایک بہت امیر تاجر تھا جو کہ سفر کر رہا تھا۔ اس دن بہت گرمی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اپنے جھولے سے اس نے کچھ کھجور اور روٹیاں نکالی اور انہیں کھانے لگا۔ اس نے کھجور کی بیج پیچھے پھینک دی۔ اچانک ایک بہت خطرناک خوفناک جن آیا۔ اس نے کہا، کھڑے ہو جاؤ اور مجھے تمہیں مارنے دو کیونکہ تم نے میرے بیٹے کو مارا۔ تاجر حیران ہو گیا اور بولا، میں نے تمہارے بیٹے کو مارا؟ لیکن میں نے تو تمہارے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ جن نے کہا، تم نے کھجور کھا کر اس کی بیج اپنے پیچھے پھینکی تھی؟ تاجر نے کہا، ہاں میں نے پھینکی تھی۔ تو جن نے بتایا کہ ان بیج میں سے ایک بیج میرے بیٹے کے سر پر لگ گئی اور وہ مر گیا، اس لیے اب میں تمہیں ماروں گا۔ یہ کہہ کر جن نے اپنی تلوار اٹھائی۔ تاجر نے کہا، مجھ پر رحم کرو، میری بیوی بچے ہیں، مجھے گھر جانے دو اور مجھے میرے گھر والوں کو ایک بار اور دیکھ لینے دو، مجھے اپنا ویاپار اور اچھے سے بڑھا لینے دو، اس کے بعد میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوٹ کر ضرور آؤں گا اور جب میں آؤں گا تب تم مجھے مار دینا۔ جن نے پوچھا، ان سب چیزوں کے لیے تمہیں کتنا وقت لگے گا؟ تاجر نے بتایا، 1 سال، مجھے 1 سال کی مہلت دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں 1 سال کے بعد ضرور آؤں گا، اس کے بعد تم مجھے مار دینا۔ جن یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور تاجر کو گھر واپس جانے دیا۔ تاجر گھر واپس چلا گیا۔ اس نے وہاں اپنے دوست کو بلایا ہوا تھا تاکہ وہ اس کی بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ 1 سال گزرنے کے بعد تاجر نے مرنے کی تیاری کر لی۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے اچھے سے نہایا، اس کے بعد وہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ بہت اداس تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو الوداع کہا، اپنی بیوی، بچوں، رشتہ داروں اور دوست کو اس نے الوداع کہا اور یہ کہہ کر وہ اس جگہ کے لیے نکل گیا جہاں وہ جن سے پہلی بار ملا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن تاجر وہاں جا رہا تھا۔ تاجر وہاں خیریت سے پہنچ گیا۔ وہاں جا کر وہ بیٹھا اور انتظار کر رہا تھا جن کا۔ وہ بہت زیادہ اداس تھا۔ وہاں پر ایک بزرگ آدمی آئے۔ ان کے پاس ایک ہرن تھی۔ انہوں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان بزرگ آدمی نے تاجر سے پوچھا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوفناک جن رہتا ہے؟ مجھے پتا ہے، تاجر نے اداسی سے جواب دیا۔ پھر اس نے ان بزرگ آدمی کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ پوری کہانی سننے کے بعد انہوں نے کہا، تمہاری کہانی تو بہت ہی زیادہ اداس کر دینے والی ہے۔ تمہارے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ میرے دوست، میں یہیں کھڑا رہ کر تمہارے ساتھ جن کا انتظار کروں گا، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ آدمی وہاں بیٹھ گیا اور اس کے بعد وہ تاجر سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی وجہ سے تاجر کو تھوڑا اچھا محسوس ہوا۔ جب وہ دونوں بات کر رہے تھے، ایک اور بزرگ آدمی وہاں آیا۔ ان کے پاس 2 کتے تھے جو کہ کالے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں ایک بہت خطرناک اور خوفناک جن رہتا ہے؟ یہاں پر رہنا حد سے زیادہ خطرناک ہے۔ تاجر نے کہا کہ مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد تاجر نے اپنی پوری داستان بیان کر دی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، تمہاری کہانی واقعی بہت زیادہ اداس کر دینے والی ہے۔ مجھے تم پر افسوس ہوتا ہے۔ کیا میں تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر تھوڑا سا انتظار کر سکتا ہوں؟ شاید میں تمہاری مدد کر پاؤں۔ وہ تینوں وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اچانک کالے بادل آسمان پر چھا گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے انہیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کالے بادل پھٹے اور طوفان اور بجلی کی آواز آئی۔ وہ خطرناک اور خوفناک جن وہاں پہ آیا، جن کے ہاتھ میں ایک بہت ہی زیادہ چمکدار تلوار تھی۔ وہ تینوں ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ کھڑے ہو جاؤ، جن نے کہا، کھڑے ہو جاؤ اور مجھے تمہیں مارنے دو۔ تاجر کے پیر کانپنے لگے اور وہ بہت ہی زیادہ اداس تھا اور اسے ڈر لگ رہا تھا۔ جن نے کہا، اب مجھے تمہیں مارنے دو، تم نے میرے بیٹے کو مارا تھا۔
تم نے میری زندگی کی روشنی ختم کر دی اور اب میں تمہیں ماروں گا۔ یہ کہہ کر جن نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی۔ وہ دونوں آدمی چیخے کہ اس پر رحم کرو، اس نے بھی میرے بیٹے پر کوئی رحم نہیں کیا۔ اس کے بعد پہلے آدمی نے کہا، دیکھو جنی، میری بات سنو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں اس ہرن کی جو میرے پاس ہے۔ تم میری کہانی سنو اور یہ کہانی سن کر تم اس تاجر کی آدھی زندگی واپس کر دو گے۔ آدھی زندگی، اس نے کہا، صرف اور صرف آدھی زندگی واپس کر دینا۔ یہ سن کر جن کچھ سوچنے لگا، اس کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری کہانی سنوں گا۔ اس کے بعد پہلے آدمی نے اپنی اور اپنے ہرن کی کہانی سنانا شروع کی۔ اس کہانی میں تو لیکن کوئی بھی آدمی جانور میں تبدیل نہیں ہوا۔ سلطان نے شہزادے سے کہا، یہ تو کہانی کی شروعات تھی۔ شہزادے نے سلطان سے کہا۔ اس کے بعد شہزادے نے پہلے بوڑھے آدمی اور اس کے ہرن کی کہانی سنانی شروع کی۔